والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا صلى الله تبارك وتعالى في صلى الله تبارك وتعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، محرم الحرام کے اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہادت کا سانحہ حادثہ فاجعہ پیش آیا۔ اسی مناسبت سے ان ایام میں ہر سو آپ کی شہادت کے چرچے اور تذکرے زباں زد عام ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شہادت کا سانحہ تاریخ اسلام کا ایک کربناک دردناک سانحہ ہے۔ کیونکہ ایک ایسی شخصیت کا قتل، ظلماً قتل، جو شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب شخصیت ہے۔ زمانہ پورا رسول اللہ کو اپنا محبوب مانتا ہے نا، لیکن وہ شخصیت ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا محبوب مانتے۔ ان کی ولادت باسعادت رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں ہوئی۔ انہیں گھٹی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی۔ انہیں اپنا لعاب دہن چٹایا۔ ان کا نام خود رکھا۔ 7ویں دن سر کے بال مونڈ کر اس کے برابر چاندی کو صدقہ خود کیا۔ 2 مینڈھے عقیقے کے خود ذبح کیے۔ پھر ہر دم ہر وقت سفر و حضر، مسجد و گھر، ہر موقع پہ اپنے ساتھ رکھا۔ اور لوگوں کو بھی کہا کہ میرے اس نواسے سے محبت کرو، اور اللہ سے بھی کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور صرف ان سے ہی نہیں، جو بندہ میرے ان نواسوں سے محبت کرے تو اس بندے سے بھی محبت کر۔ جن کی کوئی تکلیف آپ کو گوارا نہ ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی سواری جب لگائی نا اپنی بیٹی کی سواری کے ساتھ، بچوں کے رونے کی آواز آئی، آپ تڑپے۔ فاطمۃ الزہرا بیٹی سے پوچھا بچے کیوں روتے ہیں؟ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت نے جواباً ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ پانی نہیں، پیاسے ہیں، اور اسی پانی کی قلت کی وجہ سے میرا سینہ اور میری چھاتی بھی خالی ہے، دودھ نہیں۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے۔ محبوب علیہ السلام نے کہا اسے ذرا مجھے پکڑاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنی سواری پر سے ہی ہاتھ آگے کر کے حسن کو لیا اور اسے اپنے دامن میں چھپایا، لیکن بچہ چپ نہ کیا بچے نے۔ تو رسول اللہ نے اپنا منہ مبارک کھول کے زبان باہر نکالی اور حسن کے منہ میں ڈال دی۔ بچہ چوسنے لگا رسول اللہ کی زبان، تھوڑی دیر میں سیراب ہو گیا۔ رسول اللہ نے واپس کیا، کہا حسین مجھے پکڑاؤ۔ پھر حسین کو بھی زبان نکال کر اس کے منہ میں ڈال کر حسین کی پیاسوں کو بھی سیراب کیا، اور بچہ خاموش ہو گیا، سکون میں آ گیا۔ آپ نے پھر واپس کیا۔ اندازہ لگائیے ان حدیثوں سے اور ان واقعات سے کہ ایسی شخصیت کا قتل ناحق یہ کتنا بڑا درد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، اور خود آقائے نامدار کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے۔ یہ قصے اور یہ واقعے اس مہینے میں عام سنائے جاتے ہیں۔ چونکہ ایک تاریخی واقعہ ہے تو زیادہ تاریخ ہی پڑھی جاتی، کیونکہ اس وقت کے چشم دید گواہ کوئی بھی نہیں جو اس واقعے کو بیان کرے۔ سب شہید ہو گئے۔ ایک زین العابدین سیدنا حسین کا بیٹا بیمار ہے، خیمے میں ہے، معاملہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ لکھنے والوں نے کہیں نصف صدی کے بعد اسے لکھا، نہ اس واقعے کا تذکرہ کسی حدیث میں نہ قرآن میں۔ تو جب لکھا نصف صدی کے بعد گیا، وہ ظاہر بات ہے لکھنے والا بھی جو ہے وہ بھی وہی ہے جن کا مسلک صبر نہیں بلکہ ماتم ہے۔ پھر اسی سے نقل ہوتا چلا گیا اور جھوٹ اس میں شامل ہوتا چلا گیا اور بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اس لیے میں اسے تو چھیڑتا ہی نہیں ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت کے سانحے واقع حادثات ذرا رکھیے ایک سائیڈ پر،
جو ہونا تھا ہو گیا، ہماری ساری ہمدردیاں نواسہ رسول کے ساتھ ہیں، ان کے قاتلین چاہے جو ہوں، ہم ان پر دل کھول کر لعنت برسانا اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی اظہار غم میں ان کی سیرت کا ایک انوکھا اور نرالا اور روشن باب وہ پردوں کے نیچے آ جاتا ہے۔ شہادت کے قصے پڑھتے پڑھتے ہی شام ہو جاتی ہے، انہی واقعات کو بیان کرتے کرتے مہینہ گزر جاتا ہے، ان کی سیرت کے تابناک نقوش آنکھوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ حسینی بننے کے لیے معیار تو کردار حسین ہے، اس لیے ہمیں ان کی سیرت کی طرف بھی ایک نگاہ اٹھانی چاہیے تاکہ اس کردار کو اپنا کر ہم اصل حسینی بن جائیں۔ یوں کسی کو ہم کوستے رہیں کہ تو حسینی ہے، تو یزیدی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، ایسے نہیں فیصلہ ہوتا۔ فیصلہ تب ہوگا کہ جو حسین کے کردار کو اپنائے گا وہ حسینی ہوگا، اور جو ان کے کردار سے روگردانی کرے گا اس کا حسینیت سے کوئی تعلق۔ بات تو اصل ان کی سیرت و کردار کی۔ چند باتیں میں ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے عرض کروں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت نگاروں نے، مؤرخین نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ نقوش قلم بند کیے، انہی میں سے میں چند پڑھتا ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سارا اثر شاید اسی لعاب دہن کا ہے جو بچپن میں گھٹی کے طور پہ میرے محبوب نے چٹایا تھا۔ میرے آقا کے وہ نقوش چھپ گئے، وہ ساری امانت و دیانت و عبادت و صداقت منتقل ہو گئی حضرت حسین میں، وہ سارے اخلاق، وہ کردار، وہ اوصاف، وہ اعمال رسول اللہ سے منتقل ہو گئے حضرت حسین میں، اور بالکل جیسے صورت کے اعتبار سے اپنے نانا کی تصویر تھے، بالکل اسی طرح سیرت کے اعتبار سے بھی حضرت حسین اپنے نانا کی عملی تصویر تھی۔ آج تو کٹ پٹ کے سب معاملہ ختم کر کے کوئی سیرت کی طرف، کردار کی طرف، اعمال کی طرف، اخلاق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، حالانکہ اصل کام تو تھا ہی یہی۔ پہلی بات، نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اتنے میرے نبی کے رنگ میں رنگے گئے کہ سیرت نگار اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کثیر العبادہ، اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنے والے، فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازوں کی طرف بہت زیادہ شوق، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کی طرف بڑا ذوق، حج بیت اللہ بار بار، تہجد گزار، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے والے، رات سوتے وقت سورۃ الکہف پڑھنے کا معمول، اور 25 حج کیے بیت اللہ کے، اتنی زیادہ عبادت، ظاہر بات ہے یہ جس گھرانے میں تربیت پا کے بڑے ہوئے وہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ میرے نبی کریم ساری ساری رات جاگتے تھے، پچھلے پہر اٹھتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ اللہ کو بھی روکنا پڑا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، اے مزمل کی صفت کے حامل، اے میرے نبی آپ رات کو بہت زیادہ جاگتے ہیں، میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھئے قیام کیجئے لیکن تھوڑا میرے پیغمبر اپنی جان کا بھی خیال کیجئے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے رات، حتی تورمت قدما، میرے نبی کے دونوں قدم اتنا زیادہ کھڑے ہوتے کہ پاؤں پہ سوج پڑ جاتی، سوج جاتے پاؤں، کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے۔ ظاہر بات ہے انہی کی جھولی میں پرورش پانے والا حسین، سجدوں کے وقت پشت پہ رہنے والا حسین، اپنے نانا کو بچپن سے ہی تہجدیں نمازیں پڑھتے دیکھنے والا حسین، اور اپنی ماں سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادتوں کا نظارہ کرنے والا حسین، اور علی المرتضیٰ جیسے عبادت گزار کے گھر کے آنگن میں بڑا ہونے والا حسین، اپنے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روشن سیرت کا نظارہ کرنے والا حسین، ظاہر بات ہے تربیت کا رنگ ایسا چڑھا ہے کہ ان کی اپنی زندگی کا یہ کردار آج اتنا روشن ہے کہ اس کی تابناکیاں آج ہمارے تک بھی 1400 سال گزرنے کے بعد پہنچی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ کردار، آپ کے یہ اوصاف، آپ کے یہ اخلاق اور اعمال اور کردار آج کیوں چھپے ہوئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سارا زور شہادت کے بیان کرنے میں لگا دیا جاتا ہے لیکن سیرت حسین کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ حسینی کردار اپنایا جائے، جو حسینی ہو کم از کم اسے عبادت گزار ہونا چاہیے، جو حسینی ہو کم از کم وہ تہجد گزار ہونا چاہیے، جو حسینی ہو وہ کم از کم 5 وقت کا نمازی تو ہونا چاہیے۔
یہ کیا نعرہ لگا رکھا ہے ہم نے حسینیت اور یزیدیت کی تقسیم کر رکھی ہے، اور یہ تقسیم ہم نے اپنے خود ساختہ مفروضوں کی بنا پہ کر رکھی ہے، حالانکہ اس تقسیم کا اصل جو ہے وہ معیار وہ حسینیت کا کردار ہونا چاہیے۔ جو کردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا، بس وہ کردار جو اپناتا جائے گا وہ حسینی بنتا جائے گا، اور جو اس کردار سے روگردانی کرے گا وہ حسین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ کردار حسین کو اپنائے، حسینی ہے لیکن نماز کے قریب ہی نہیں پھٹکتا، حسینی ہے، حسینیت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، لیکن مجال ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف بھی کوئی توجہ ہو۔ اللہ 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 اللہ، حالانکہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے جینے کا مقصد ہی عبادت ٹھہرایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ آج ہمیں ہر چیز کی طرف رغبت ہے، ہر چیز کی ہمیں فرصت ہے، لیکن نہیں فرصت تو اللہ کی عبادت کی، نہیں رغبت تو اللہ کی عبادت کی۔ لہذا سیرت حسین اور کردار حسین کا یہ پیغام پلے باندھیے اور حسینی اس انداز سے بنیے کہ اگر حسین نماز پڑھتا ہے تو میں بھی نمازی بنوں گا، کیونکہ سیدنا حسین نے اس نماز والے حکم کی لاج اتنی رکھی ہے۔ یار کربل کا میدان ہے، اٹھائیے تاریخ و سیرت کی کتابیں، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، دیگر کتابیں، سب نے لکھا کہ جس رات اگلے دن 10 محرم کی رات، اگلے دن جب شہادت ہوئی ہے تو اس سے جو پچھلی رات ہے یہ ساری رات امام حسین نے سجدوں میں گزاری، جو کربل کے میدان میں بھی نماز سے پیچھے نہ ہٹے۔ آج اسی حسین کو مان کر حسینی کہلانے والے کی زندگی میں نماز کوئی نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز والے، ہمیں بھی نماز پڑھنی ہوگی حسینی بننے کے لیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر والے، لکھا مورخین نے کہ سیدنا امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو بلایا، جبکہ وہ اس سارے ماحول کو دیکھ کے کچھ بے صبری کرنے لگی تھی، اور اتنی بے صبری ہونے لگی کہ یاد آنے لگا کہ میرا بابا علی بھی دنیا سے چلا گیا، میرا بھائی حسن بھی دنیا سے چلا گیا۔ اے میرے بھائی حسین، تیرے چہرے کو دیکھ دیکھ کے میرے دل کو ٹھنڈک پڑتی تھی، میں تجھے دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی تھی، لیکن مجھے ماحول ایسے لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہن بھائی میں جدائیاں ہونے والی ہے۔ اس لیے اس موقع پہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی اپنی بہن کو۔ سب مورخین نے اسے نقل کیا اور کہا، اے میری بہن، میں ابھی بھی تجھے صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور اگر میں شہادت کا جام پی کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری وصیت یاد رکھنا، میری میت پہ نوحہ نہ کرنا، میری میت پہ ماتم نہ کرنا، میری میت پہ کھڑے ہو کے بے صبری نہ کرنا، میری میت پہ کھڑے ہو کے بال نہ کھولنا، میری میت پہ کھڑے ہو کے چادر نہ پھاڑنا، میری میت پہ کھڑے ہو کے سینہ نہ پیٹنا۔ یہ ساری صبر والی نصیحتیں سیدنا حسین اپنی بہن زینب کو
کو کر رہے ہیں، لہٰذا پتہ چل گیا کہ حسین صبر والا، اور یہ صبر صرف کربل کے میدان میں نہیں ہو رہا، یہ صبر کا اس وقت سے منزلیں شروع ہوئی ہیں جس وقت چھوٹے سے حسین کو اپنے نانے کی وفات کا غم سہنا پڑا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، صرف 6 مہینے کے بعد، اپنی لاڈلی والدہ سیدہ کا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی وفات والا غم بھی سہنا پڑا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ کی وفات کا غم پھر سہنا پڑا ہے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بڑے بھائی جان حضرت حسن کی شہادت کا غم سہنا پڑا ہے اور وفات کا غم سہنا پڑا ہے۔ یار یہ صبر کی منزلیں طے کرنے والا حسین صبر کر کر کے اتنا عادی ہو چکا ہے صبر کا کہ آج کربل کے میدان میں اتنے بڑے ظلم اور بربریت کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے خود بھی صبر کا پہاڑ بن جاتا ہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ حسین تو صبر والا، تو حسینی اگر کوئی ہوگا تو صبر کرے گا۔ حسینیت صبر کا نام ہے، حسینیت نماز کا نام۔ حسینیت صبر کا نام ہے اور حسینیت نماز۔ لہذا اگر کسی کو شوق حسینی کہلانے کا اپنے آپ کو، تو وہ صرف نام کا حسینی نہ بنے، وہ کردار کا بھی حسینی بنے اور کام کا بھی حسینی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ سیدنا حسین صابر و شاکر، حسین بھی صابر و شاکر ہو۔ حسین نماز والا، حسین صبر والا، اور اگلی بات بھی کر دوں، حسین داڑھی والا۔ کردار حسین اپناؤ، کردار حسین اپناؤ۔ بتاؤ بھائی، کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے سیدنا حسین کی داڑھی تھی؟ او ہائی، حسین داڑھی والا، اپنے محبوب کی سنت، نانے کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجانے والا۔ آج حسینی کہلانے کا حقدار بھی وہی بندہ ہے جو اپنے چہرے پہ حسین کے نانا کی سنت کو سجاتا ہے، لیکن جو حسین کے نانے کی سنت کا قاتل بنے، حسین کے نانے کی سنت کو گندی نالیوں میں ڈالے، جس کے مسلک اور مذہب میں داڑھی ہو ہی نہیں، وہ حسینی کہلانے کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ حسینی کہلانے کا حقدار تو وہی ہو سکتا ہے جو حسین کے چہرے والا۔ حسین روزے والا، حضرت حسین، زور سے بولو، روزے والا، حسین روزے والا۔ 10 محرم روزے کی حالت میں شہادت، 10 محرم روزے کی حالت میں ظلماً شہید کیا گیا۔ ایسے حالات میں اپنے نانا کے احکام، سیرت، کردار، شریعت کو نہیں چھوڑا۔ لہٰذا آج حسینی وہی کہلائے گا جو روزے والے حکم پہ عمل کرے۔ یہ کیا عجیب تماشا ہے، حسینی کہلاتا ہے لیکن بریانیاں کھاتا ہے 10 محرم کو، حسینی کہلاتا ہے سبیل لگا کے پیٹ بھرتا ہے اپنا، حسینی کہلاتا ہے کربل کے میدان میں پیاسے حسین کو اگر شہید کر دیا گیا تو ان کا غم ایسے انداز میں منانا بھلا کون سی عقل مندی ہے کہ جی آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا، لہٰذا آپ کا غم ہمیں اتنا ہے کہ ہم خوب بھر بھر کے پیٹ پانی پیئیں گے۔ یہ حسینیت جی، تساں پیاسے شہید ہو گیا ہے اس واسطے اساں پانی پی رہے ہیں۔ جی آپ کو پیاس
کی حالت میں مار دیا گیا، آل رسول پہ ظلم کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، اور اگر ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے تو نے اگر غم منانا ہے تو بھی ذرا پیاسا رہ کے حسینی بن کے دکھا، اگر ان پہ کھانا دانا بند کر دیا گیا تو بھی ذرا بھوکا رہ کے روزے کی حالت میں رہ کے حسینی بن کے دکھا، کیونکہ حسین صرف نام کا حسین، حسینی بننے کی ضرورت نہیں، اصل حسینی وہی ہوگا جو حسین کا کردار اپنائے گا اور حسین کے نانے کا کردار اپنائے۔ میری باتیں غلط ہیں کہ ٹھیک ہیں؟ اللہ کچھ ایو جو بھی ہو سن جڑے انہاں گلاں نوں بھی غلط سمجھے، وہ پھر اپنی قسمت پہ روئیں۔ میں تو حسینی کردار سمجھا رہا ہوں۔ آج جناب بڑا مقابلہ ہے، تو حسینی نہیں، تو یزیدی ہے، میں حسینی، میں حسینی تو یزیدی، یہ حسینی وہ یزیدی، آج بڑی تقسیم ہو رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار اگر حسینی اور یزیدی کا فرق کرنا ہے، حسین کی خصلتیں، اعمال و اخلاق و کردار و گفتار دیکھ، جس کی زندگی میں حسین والے اخلاق وہ حسینی ہے، جس کی زندگی میں حسین کا کردار وہ حسینی ہے، جس کی زندگی میں حسین کے اعمال وہ حسینی ہے، جس کی زندگی میں حسین کی نماز وہ حسینی ہے، جس کی زندگی میں حسین والا روزہ وہ حسینی ہے، جس کی زندگی میں حسین والا صبر وہ حسینی ہے، جس کی زندگی میں حسین والی داڑھی وہ حسینی ہے، جس کی زندگی میں حسین والا قرآن وہ حسینی ہے، اور جس کی زندگی میں صبر بھی کوئی نہیں، نماز بھی کوئی نہیں، قرآن بھی کوئی نہیں، داڑھی بھی کوئی نہیں، صبر بھی کوئی نہیں، وہ حسینی نہیں۔ اس لیے حسینی کہلانے کا حقدار وہی بندہ بن سکتا ہے جو حسین کے کردار کو اپنانے والا۔ سوکھا فیصلہ، یہ تو بڑا آسان فیصلہ۔ بھائی حسین کے اخلاق دیکھو کس میں ہیں، جس میں ہیں وہ حسینی، چل وہ چاہے جو ہو، وہ چاہے تو ہو، میں ہوں، کوئی ہو، ہمیں کسی سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ حسین کی سیرت کے تابندہ نقوش کس کی زندگی میں آ چکے، جو اپنی زندگی حسین کے مطابق کر چکا وہ حسینی ہے، جو اپنی زندگی حسین جیسی نہیں بنا سکا اسے حسینی کہلانے کا حقدار کوئی حق نہیں۔ حسین معاف کرنے والا، بولو حسین، یہ میرے نبی سے اپنے نانا سے سیکھا تھا معاف کرنا، کیونکہ میرے نبی کریم ساری زندگی مخالفتوں میں گزار دی۔ میرے نبی کریم کے دشمنوں نے ظلم کا ہر حربہ میرے نبی پہ آزمایا، لیکن میرے نبی کریم نے ہر کسی کو معاف کر دیا، گالیاں دینے والوں کو بھی معاف کر دیا، اونٹ کی اوجریاں اور بدن مبارک پہ ڈال کر بے ادبی گستاخی کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، حتیٰ کہ گلے میں رسیاں ڈال کے مکے کی پتھریلی نوکیلی زمین پہ گھسیٹنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ میرے نبی کریم نے شاعر و ساحر کہنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ میرے نبی کریم نے ہر کسی کو معاف کر دیا، کیونکہ معاف کرنا میرے نبی کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ حسین نے اپنے نانا سے معافی کو سیکھا تھا، یہی وجہ روایات میں آتا ہے ایک موقع پہ اپنے بھائی حسن کے ساتھ، یا کچھ روایات میں آتا ہے اپنے دوسرے بھائی محمد بن حنفیہ کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی حسین کو کوئی ایسی بات کر دی جو حسین کو ناگوار گزری، تو حضرت حسین نے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن جس وقت گھروں کو چلے گئے، محمد ابن حنفیہ جو حضرت حسین کا بھائی ہے گھر میں جا کے سوچتا ہے غلطی میری تھی، مجھے معافی مانگنی چاہیے، لیکن پھر سوچتا ہے اگر میں پہلے جا کے حسین سے معافی مانگ لوں، پہلے معافی مانگنا تو بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، یہ حسین کو ملنا چاہیے۔
چاہیے مجھے نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ حسین کا درجہ بڑھائے، حسین کا رتبہ بڑھائے، حسین کا مقام بڑھائے، حسین کی شان بڑھی ہے، حسین کی نسبت بڑھی ہے، حسین کی ماں بڑھی ہے، حسین کا باپ بڑا ہے، حسین کا نانا بڑا ہے، اس لیے مجھے یہ فضیلت حسین کو دینی چاہیے۔ فوری طور پہ بیٹھ کے خط لکھتے ہیں حسین کو اور کہتے ہیں بھائی جان وہ جو معاملہ ہوا ہے تیرے میرے درمیان، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آ کے ملنا، یہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے پاس آ کے ملوں، آپ سے اپنے معاملات درست کروں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ پہلے آ کے معافی مانگنے والا عمل اونچا ہے، یہ فضیلت مجھے نہیں ملنی چاہیے، آپ کو ملنی چاہیے۔ لہٰذا خط حضرت حسین کو بھیجا۔ جس وقت خط حضرت حسین کے پاس پہنچا، فوری طور پہ حسین کھڑے ہو گئے اور جا کے محمد بن حنفیہ کے گھروں سے ملے، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، رنج سے دور کر دی، معاف کر دیا۔ حسین کا ایسا واضح کردار ہے کہ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج کینے دلوں میں پال کے حسینی بنا پھرتا ہے، آج نفرتیں پال کے حسینی بنا پھرتا ہے، بھائی بھائی سے دشمنی بنا کے حسینی بنا پھرتا ہے، چچے اور ماموں کے ساتھ دشمنیاں بنا کے لوگ حسینی بنے پھرتے ہیں۔ اگر حسینی بننا ہے تو حسینی صرف نام سے نہیں بنا جاتا، حسینی بننا ہے تو دل سے سارے کینے اور نفرتوں اور رنجشوں کو نکال کے معافی والی اپنی صفت اپنا، رشتہ داروں کو معاف کر، بھائیوں بہنوں کو معاف کر، اڑوسیوں پڑوسیوں کو معاف کر، دوستوں احباب کو معاف کر، کیونکہ معاف کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، میرے نبی بھی پسند کرتے ہیں، حسین بھی پسند کرتا ہے۔ لہٰذا حسینی بننا ہے تو حضرت حسین کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ایسی عدم برداشت کا دور ہے نا ہمارے ہاں آج، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی دشمنیاں اچانک بیٹھے بیٹھے ہم بنا لیتے، ایسے ہے کہ نہیں؟ برداشت رہی کوئی نہیں، برداشت نہیں رہی۔ حالانکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ یار اپنوں کے ساتھ تو کیا اچھا کرتا ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہے، وہ کسی دشمن کا بھی دل نہیں دکھاتا۔ لیکن ہم اس معاملے میں اتنے غافل ہیں کہ ہم نے ناراضگیاں اور نفرتیں سینوں میں پال رکھی ہیں، کینے۔ اور یار چند دن ہے زندگی کے، موت کا ایک جھٹکا آئے گا، جدائیاں ایسی پڑیں گی کہ پھر حشر تک مل نہیں سکو گے۔ یہ جو اللہ نے زندگی کی چند بہاریں دی ہیں تم نے ان کو بھی جدائیوں میں ڈال دیا۔ یہ بہاریں تو اللہ نے مل کر رہنے کے لیے دی تھی، جدا تو سدا رہنا ہے۔ اس لیے ناراضگیاں ختم کرو، حسینی کردار اپنا۔ حسین اپنے بھائی کے پاس چل کے جاتا ہے، معاف کرتا ہے، تم بھی حسینی بنو، معاف کرنے والی صفت اپناؤ، کیونکہ یہی اللہ والوں کی صفت ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں شنیدوں کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شودی مقام، کہ با دوستان خلاف است و جنگ۔ فارسی کے اشعار کسی اردو شاعر نے ترجمہ کر دی، کسی اردو شاعر نے ترجمہ کر دی، سنا میں نے کہ مردان راہ خدا، سنا میں نے کہ مردان راہ خدا، نہ قتل پسر کا بھی لے انتقام، جو ادنا خطا پر بھی ہو منتقم، اسے کب میسر
بھلا یہ مقام، یعنی مطلب یہ جو اللہ والے مومن سچے سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ معافی والی صفت کو اپناتے ہیں، وہ معاف کرنا سیکھتے ہیں، دلوں میں رنجشیں نہیں پالتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتوں کے بیج اپنے دلوں میں نہیں بوتے، یہ مردان خدا کی صفت ہے۔ لیکن جو ادنا سی خطا پہ بھی انتقام کی آگ میں بھڑک اٹھے، جو چھوٹی موٹی غلطی پہ اگلے سے بدلہ لینے کی ٹھان لے، یہ نہ حسینیت ہے نہ میرے پیغمبر کی سیرت و کردار ہے۔ لہٰذا میرے نبی کا سیرت اور کردار بھی اسی چیز کی گواہی دیتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ازلی دشمنوں کو معاف کر دیا، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پہ، اور جس وقت وہی مکے والے کانٹے بچھانے والے، روڑے اٹکانے والے، گالیاں شاعر شاعر مجنون کذاب دیوانہ پاگل کہنے والے، جس وقت وہ سارے سامنے کھڑے تھے سر جھکا کر کہ آج ہماری خیر نہیں، محمد ہمیں نہیں چھوڑے گا، ایک صحابی نے نعرہ بھی لگا دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تمہارے خون بہائے جائیں گے، آج تم سے بدلے لیے جائیں گے، آج تم سے انتقام لیا جائے گا۔ اس موقع پہ میرے نبی نے صحابی کو جھڑکا اور کہا یہ میرا یار تو نے کیا کہہ دیا، میری سیرت تو معاف کرنا ہے، یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے الیوم یوم المرحمہ، یہ خون بہانے کا دن نہیں، یہ رحمت لٹانے کا دن ہے۔ یہ خون بہانے کا دن نہیں، یہ رحمت لٹانے کا دن نہیں۔ چنانچہ وہ سارے قریشی جو کھڑے تھے میرے نبی کو 13 سال ستانے والے، 13 سال گالیاں دینے والے، 13 سال دشمنیاں پالنے والے، میرے نبی نے ان سب کو کہا آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام میرے بھائی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ جس وقت بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، لیکن یوسف جب تخت پہ بیٹھا تو بھائیوں کو معاف کر دیا، فرمایا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ اور مکیوں، قریشیوں اور میرے خاندانیوں، رشتہ داروں، تم نے مجھے بڑا ستایا، مجھے کوئی چیز بھولی کوئی نہیں، لیکن میں محمد اپنے رب کی طرف سے ملنے والی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی رحمت دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ فاتحین جب کسی علاقے میں فاتح بن کے آتے ہیں وہ خون بہاتے ہیں اور بدلے لیتے ہیں، لیکن میں بھی بدلے لینے شروع کر دوں، دنیا کے فاتحین اور محمد عربی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تم سارے گواہ رہ جاؤ، میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ حسینیت ہے۔ حضرت حسین نے بھی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو چھوٹی سی رنجش پہ خود گھر جا کے سینے سے لگا لی۔ یہ حسین کی سیرت اپناؤ۔ حضرت حسین سخی حسین، بولو زور سے، سخی حسین، بلکہ یوں کہوں سخاوت کا بادشاہ حسین، سخیوں کا سردار حسین۔ دیکھیے ان کی سیرت۔ دروازہ کھٹکھٹا، نماز ادا کر رہے ہیں، غلام کو بھیجا پتہ کرو، غلام پتہ کر رہا ہے، دیکھا کہ ایک غریب سا فقیر سا سارے دروازے پھر کے نبی کے نواسے کے دروازے پہ آیا کھڑا ہے اور کہتا ہے یہ گھرانہ بڑا عظیم ہے، یہ سخاوتوں کے دریا بہاتا ہے۔ جیسے تعریف کرتے ہیں لینے والے، کچھ تعریفیں پڑھتے ہیں، مدحیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے نماز کا سلام پھیرا، پوچھا کون ہے؟ بتایا غریب ہے، فقیر ہے، مانگنے آیا ہے۔ کہا اچھا یہ بتا کوئی شے پڑی ہے گھر والوں کے خرچے بچا کر نکال کر آج کا کوئی شے ہے؟ کہا وہ سب کچھ دے دلا کر پیچھے 200 درہم پڑا ہے۔ فرمایا لے آ۔ اٹھے، ہاتھوں میں 200 درہم لے کر وہ اس فقیر کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرے پاس بس تھے ہی اتنے، یہی میرے گھر میں تھے، خدا کی قسم اگر اس سے زیادہ ہوتے تو میں وہ بھی تیری جھولی میں ڈال دیتا، لیکن تو راضی رہنا، یہ 200 درہم کی چھوٹی سی خدمت قبول کر لے۔
200 درہم اس وقت، یعنی جو کچھ گھر میں ہے سارا دے دے. کہتے ہیں اگر اس سے زیادہ ہوتا تو میں وہ بھی. حسین سخاوت کا بادشاہ، لہذا حسینی بنو، سخی بنو. کنجوسی یہ مومنانہ صفت نہیں. دل کھول کے مال خرچ کرو، اللہ کے ہاتھ میں دینا ہوتا ہے. یہ جو سخاوت ہوتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں مال کم ہو گیا. اوے کم نہیں ہو گیا، یہ زیادہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں پیچھے تھوڑا بچا ہے. میں کہتا ہوں پیچھے جو بچا ہے وہ تو نہیں بچا، وہ تو لگ جائے گا. بچا تو یہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. میرے نبی حضرت عائشہ کو کہہ کے گئے تھے یہ بکری آئی ہے، میرا دل ہے اسے صدقہ کر دے، اس کا گوشت تقسیم کر دے. میں نماز پڑھاتا ہوں. نماز پڑھ کے واپس آئے، پوچھا عائشہ کیا بنا؟ پھر تقسیم کیا کہ یا رسول اللہ سارا تقسیم کر دیا، بس صرف یہ ایک شانے کا گوشت دستی یہ پڑا ہے، یہی باقی بچا ہے، باقی سارا دے دیا. میرے نبی نے فرمایا یہ باقی بچا ہے؟ یہ باقی نہیں بچا، سارا جو تو نے دے دیا وہ باقی بچا ہے اس دستی کے علاوہ. یہ ہمارے پیٹ میں جائے گی، ختم ہو جائے گی، کھا پی جائیں گے. بچا تو وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. بیمہ پالیسی نے، بولو کیا ہے یہ؟ پالیسی ہے، یہ صدقے والی پالیسی. اللہ کے ساتھ بناؤ اپنا ایک بیلنس، بینک بیلنس بناؤ، انشاءاللہ بڑے نفع کے ساتھ قیامت والے دن واپس کیا جائے. ٹائم کیا ہو گیا؟ جی یہ بیان انشاءاللہ جاری ہے. سیرت حسین اگلے جمعے پہ بھی میں انشاءاللہ یہی عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب.